ہونے والے بی ایل ایف کے کمانڈر خلیل بلوچ عرف موسیٰ کے کہنے پر پڑوسی ملک فرار ہو گیا اور پھر پڑوسی ملک سے کراچی آ کر رہائش لی۔ دہشت گرد نے انکشاف کیا کہ کراچی یونیورسٹی کا دھماکہ بی ایل ایف اور بی ایل اے کا مشترکہ کام تھا۔ دہشت گرد نے سال 2020 میں کراچی میں پڑوسی ملک جا کر بی ایل ایف اور بی ایل اے کے کیمپ میں آئی ڈی بنانے کی تربیت مجید بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر میں کیپٹن رحمان گل کے گھر کے تہہ خانے میں زیب سے حاصل کی تھی۔ زیب ایک انتہائی خطرناک دہشت گرد اور آئی ڈی بنانے کا ماہر ہے جو کہ 26 تاریخ کو روز وقوع خودکش حملہ آور شاری سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ دھماکے کے بعد فوری طور پر یونیورسٹی سے نکل گیا تھا۔ دہشت گرد نے بی ایل اے سربراہ بشیر زیب، بی ایل ایف سربراہ خلیل بلوچ، ڈاکٹر علا نظر اور دونوں کالعدم تنظیموں کے تمام اہم کمانڈروں سے پڑوسی ممالک میں ملاقاتیں کی تھیں۔ دوران تفتیش کچھ غیر معمولی عوامل اور محرکات بھی سامنے آئے ہیں جو کہ ذیل ہیں۔ پچھلے سال سے خواتین، بچوں اور طلباء کے استعمال کرنے کی کوشش بڑھی ہیں۔ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء خواتین میں ایجنٹ بنانے کی کوششیں دو رویہ ہے، اور ایک طرف معاشرے میں بے چینی پیدا کرنا ہے اور دوسری طرف ان طبقات پر لا محالہ آنے والے رد عمل کو ہوا دینا اور اس سے بھی ریاست کی ناکامی کا ثبوت قرار دینا ہے۔ اس مقصد میں جہاں کچھ نوجوانوں کو ٹریننگ دی گئی ہے، وہاں کچھ نفسیاتی طور پر عدم تحفظ کا شکار خواتین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ شاری بلوچ کا کیس ایک نفسیاتی معالجوں کی ٹیم کے زیر تحقیق ہے۔ ابتدائی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ شاری بلوچ کو انتہائی مکارانہ نفسیاتی استحصال کا نشانہ بنایا گیا اور اس مقصد کے لیے شوہر ہیبستان اور ٹرینر نہ صرف اس کی نفسیاتی کیفیت کا فائدہ اٹھاتے رہے بلکہ مخصوص ادویات کا استعمال بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے کی تفصیلات علیحدہ طور پر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ فی الحال اس امر کا لحاظ رہے کہ یہ سفاک اور مکار گروپ نہ تو بلوچ روایت کا پاسدار ہے اور نہ ہی اپنے مفاد کے علاوہ کسی اور نظریے کا رکھوالا ہے۔ جو لوگ خواتین اور بچوں کو استعمال کر کے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انسان کہلنے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ مقصد پوری اس چیز کا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں جو اس طرح کی تنظیموں میں شامل ہو کر بیرون ملک کی مدد سے ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں کوئی فارن انویسٹمنٹ نہ آئے۔ جب ہمارے پاس مختلف ممالک کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، مختلف پروجیکٹس پہ کام ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک جیسے اہم منصوبے ہمارے برادرانہ ممالک چائنیز کی مدد سے چل رہے ہیں، اس میں یہ دہشت گرد تنظیمیں اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ اور غیر ملکی ایجنڈے پہ چلتے ہوئے ہمارے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خدا نخواستہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بیرون ممالک میں کی انویسٹمنٹ کے لیے غیر محفوظ ہے، لیکن الحمدللہ جو کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس میں سی ٹی ڈی، پولیس، رینجرز، ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی الحمدللہ اتنی قابلیت ہے کہ انہوں نے جس طرح پہلے تمام اہم کیسز کو ڈیٹیکٹ کیا ہے، اس کیس کو بھی ہمارے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز، سی ٹی ڈی، پولیس، رینجرز سب نے مل کر اس کیس کو میں ایک اہم لیڈ حاصل کی ہے۔ جو مین دہشت گرد ہے اس کا اہم کردار وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ باقی جو دہشت گرد جن کی گرفتاری کے لیے مزید لیڈز ملی ہیں اور کچھ اور بھی اس کیس میں ملیں گی جو کہ فی الحال ہم ابھی شیئر نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ عوام کے لیے بھی پیغام ہے کہ پاکستان ہر لحاظ سے ہر چیز کے لیے محفوظ ملک ہے، اور اس طرح کے جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں، چاہے وہ بی ایل ایف ہو، چاہے وہ بی ایل اے ہو یا اور بھی کوئی تنظیمیں اس طرح کا کام کر رہی ہیں جو پاکستان کو انویسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کا نام و نشان ہماری سیکورٹی ایجنسیز اس پورے دنیا سے مٹا کے رکھ دیں گی۔
اور ہر حال میں ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا اور قانون کے ذریعے ان کو سخت سے سزائیں دی جائیں گی. کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ ریاست سے بڑا ہے. ریاست سے بڑھ کر کوئی بھی یہاں پہ نہ کوئی آرگنائزیشن نہ کوئی شخص ہے, اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں یا پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی کوئی سازش کرے. ان دہشت گردوں نے سے جس کو ابھی انٹروگیشن چل رہی ہے یہ بھی انکشاف کیے کہ جو ہماری اہم انسٹالیشنز تھی اس کی یہ لوگ ریکی کرتے تھے اور ان کے نشانے پہ ہماری اہم انسٹالیشنز تھی. لیکن یہ تو ایک خدا کا شکر بھی ہوا کہ ہماری قابل فورسز نے ان لوگوں کو صحیح وقت پر گرفتار کیا, اور مزید بھی انویسٹیگیشن ابھی انیشل اسٹیجز پہ, جیسے مزید انویسٹیگیشن آئے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ تک بھی شیئر کی جائیں گی. لیکن یہ ہم سب کو اپنے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے جتنے بھی ہیں ان پر فخر بھی ہونا چاہیے اور ان کو شاباشی بھی دینی چاہیے, اور یہ ان کے فرائض میں بھی شامل ہے کہ انہوں نے بہتر طریقے سے اس کیس کو ڈیٹیکٹ کیا. اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی کہ پوری دنیا کی انویسٹمنٹ جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, پاکستان ایک نہایت ہی محفوظ ملک ہے. اور ہم ہماری جو چائنا گورنمنٹ کو بھی ہماری گورنمنٹ سے ہائر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور پروونشل گورنمنٹ سے بھی یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ ہم اس کیس کو ڈیٹیکٹ کریں گے. تو یہ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جی الحمدللہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی عنقریب بھی اور مزید بھی گرفتاری میں آئے گی. ایک میں صرف ایڈ کر لوں, شرجیل صاحب نے ساری باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا, میں اس کو سمرائز کرنا چاہوں گا. تو 26 تاریخ کا واقعہ تھا افسوسناک. تمام انسیڈنٹ کے بعد ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جس طریقے سے انویسٹیگیشن کرنے کا پروسیس سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا, اور آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی. جو خاتون ہیں ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی گئی, سب کو پتہ تھا کہ وہ شاری نامی خاتون تھی, ان کے ہسبینڈ کی آئیڈینٹی سامنے آ گئی تھی. جو سب سے امپورٹنٹ لیڈ تھی جس کے اوپر ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ خاتون اکیلے نہیں تھی, ان کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا, بٹ وہ شخص ماسک تھا, اس نے ماسک پہنا ہوا تھا, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں دقت آ رہی تھی. تو جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں لیڈ ہے وہ اس بات کی ہے, کامیابی جو ہمیں ہوئی ہے کہ ہم نے جو 4 کیریکٹرز تھے اس انفارچونیٹ قابل مذمت انسیڈنٹ کے, ان چاروں کیریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. یعنی کہ شاری جس نے یہ کام کیا, اس کا شوہر ڈاکٹر ہیبتان, تیسرا کیریکٹر کمانڈر داد بخش جس کو کل ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حراست میں لیا اور آج اس کا ریمانڈ ہم نے لے لیا ہے, اور اس کی انٹیروگیشن سے جو چوتھا کیریکٹر تھا زیب, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس سے میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ لیڈ اس کیس کو کنکلوڈ کرنے میں یا انٹیروگیشن کو, انویسٹیگیشن کو قانون کے مطابق آگے بڑھانے میں سب سے زیادہ آسانی ہوگی. دوسری چیز, جو ماضی میں اس طرح کے جو پاکستان دشمن, ریاست دشمن ادارے سازشیں کر رہے ہیں, جس میں جولائی 2021 کا واقعہ جس کے اندر 2 چینی باشندوں کے اوپر اٹیک کیا گیا, جس میں ایک زخمی ہوا تھا, اس کی ذمہ داری اس نے قبول کی. ایک بڑا نیٹ ورک انرتھ ہوا ہے, وہ سلیپر سیل جو چلا رہے تھے اس کو ہم پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تمام لوگ, تمام ٹیم جو اس کے اوپر کام کر رہی تھی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں, ان کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ CTD نے, رینجرز نے, پولیس نے, تمام ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہتر انداز سے انٹیلیجنس شیئرنگ کے ساتھ, کوآپریشن کے ساتھ یہ کارروائی کی, اور کل کے اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے اندر ہم کو یہ کامیابی ہوئی ہے. کامیابی کے نتیجے میں جو انٹیروگیشن کی تفصیلات جو آ گئی ہیں سامنے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی گئی ہیں, اور اب ریمانڈ کے بعد جو مزید تفصیلات آئیں گی وہ انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ 4 دہشتگردوں کا کام نہیں ہے, اتنا بڑا منصوبہ پلان کرنا, ان کے اندر لوکل سہولتکار
उनके बारे में क्या पता चला कि सरकारी गाड़ी किसने और था किसने इनको दिया? दूसरा ये बताइएगा जो इनको फंडिंग थी वो कहाँ से हो रही थी, इंडिया से हो रही थी या कोई और दहशतगर्द तंजीम थी जो इनको सपोर्ट कर रही थी, और जो फरार नौजवान है उनकी गिरफ्तारी की गई? देखिए जी, ये मैंने आपको बताया कि ये कल गिरफ्तारी अमल में आई है, और इनिशियल जो भी रिपोर्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर की गई है। इसमें जाहिर है कि वो किस तरीके के सफ़र से यहाँ पे आए, कौन सी गाड़ियों में आए, कहाँ से इनको घर ये किराए पे मिला, किसके रेफरेंस से रहे, किराए पे घर है, किसी दोस्त का घर है, कौन कौन इसमें मुलव्वस है, जितने भी इसमें सहूलतकार होंगे इस पूरे प्रोसेस में, उन सब की लीड जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगी। जहाँ तक आपने कहा कि जी किसी और मुल्क का, यस, ये इनको बैरूनी पूरी मदद शामिल थी। ठीक है, इस वक्त मुनासिब नहीं है कि एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में किसी भी मुल्क काम लिया जाए, लेकिन जो भी मुल्क होगा, जो भी इसमें मुलव्वस होगा, तो भी गवर्नमेंट लेवल पे ज़रा ये मैटर इस वक्त हमारा काम है इसको रिजॉल्व करना, इस केस को डिटेक्ट करना, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना, और उसको ये मैसेज देना कि इस मुल्क में मैली आंख से कोई भी नहीं देख सकता। इस मुल्क में किसी भी किस्म की इस तरह की कार्रवाई को हुकूमत किसी से बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहाँ तक किसी मुल्क की बात हो अभी, तो फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे उसको मैसेज भी कन्वे किया जाएगा कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ, और फिर जो भी उसके सफारती नॉर्म्स होते हैं उसका पूरा ख्याल करके उस मुल्क को इंतबा भी किया जाएगा, उस मुल्क को बताया भी जाएगा। फिलहाल मैं समझता हूँ किसी मुल्क का नाम लेना जो है नामुनासिब है। बिल्कुल जी, वज़ीर आला साहब ने ये कहा है कि ये केस में एक तो शाबाशी उन्होंने दिए तमाम इदारों को, फिर मैं कहूँगा कि CTD, हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जैसे अभी स्टार्ट में वह जैसे ये केस रिजॉल्व होता है तो एक अच्छा खासा इनाम जो है, क्योंकि ये इनाम के भी मुस्तहक हैं, ये शाबाश के भी मुस्तहक हैं, और मैं समझता हूँ ये इदारे हमारे लिए बायस फ़ख्र हैं। देखें, आपको मैं बात बताऊं, हमारे बड़े बड़े आबादी वाले शहर हैं, और आपको पता है कि अगर हम कराची की, मैं मिसाल की आपकी बात को थोड़ा और एंड तक ले जाऊं, कराची एक बड़ा शहर है जहां पे रोज़ाना की बुनियाद पे अप कंट्री साइड से बहुत सारे लोग आते हैं, और पूरे मुल्क का मुआशी हब है। यहाँ पे जहाँ पे बड़े शहर होते हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे इस तरह के काम करना थोड़ा आसान होते हैं, और ये लोग मुख्तलिफ भेस पहन कर आते हैं, मुख्तलिफ करके आते हैं चीज़ें, और इनका मकसद होता है कि मुल्क के किसी अहम चीज़ को टारगेट करना जिससे मुल्क की बदनामी हो। हालांकि जिन तंजीमों का हमने जिक्र किया, तंजीमों का ताल्लुक इस सूबे से भी नहीं है, लेकिन उनका टारगेट ये सूबा इसलिए था कि उनको पता था कि इधर कोई ऐसा काम कर जिसमें हम मुल्क की बदनामी कर सकें, जिसमें वो इंटरनेशनल न्यूज़ बना सकें। कॉन्सेप्ट उनका ये होता है, और उनके पीछे सोची समझी साजिशें भी होती हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पड़ोसी ममालिक जो है वो उनकी मुआवनत भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें देखिए वाक़या नहीं होना चाहिए, मैं उसको बिल्कुल एग्री करता हूँ, कोई भी वाक़या नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने वाक़या कर दिया है, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिलियत है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, हमारी पुलिस रेंजर्स की, कि जितने भी बड़े वाक़यात हुए, आपको सफूरा का वाक़या भी याद होगा, जितने भी कराची में बड़े बड़े वाक़यात हो गए, रसम शहीद का भी वाक़यात हुए, जितने बड़े वाक़यात हुए थे, वो सारे बड़े केसेस जो हैं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अल्हम्दुलिल्लाह वो डिटेक्ट किए, उन लोगों को गिरफ्तार किया, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। तो हम देखिए ज्यादा चीज़ों को हाईलाइट करना छोड़ दें, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर लें, इन्वेस्टिगेशन की जो तफसीलात आएंगी वो अच्छा, मैं आपको उसमें अर्ज कर लूँ। मैंने आपको कहा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट पहले से चल रही थी, मेन लीड मिल गई है। जब इस हद तक भी पता चल गया कि इसका मेन मास्टरमाइंड कौन था, आईडी बनने वाला
جو شخص تھا اس کا نام کیا تھا اور پوری ڈیٹیل مل گئی ہے کیس کی اور کہاں سے ٹریننگیں ہوئی ہیں سب چیزیں, تو جو بھی اس میں انوالو ہوگا ظاہر ہے وہ سب کو گرفتار کیا جائے گا. اگر اس وقت ہم پورا کیس اگر میڈیا میں ڈسکس کر لیں تو پھر کیا ہم ان کی معاونت نہیں کر رہے کہ ان کو کوئی ایج مل جائے اور وہ یہاں سے سلپ ہو جائے. کافی مضبوط کر دیا گیا لیکن بارود سے بھری سائیکل کھڑی کی گئی. اس کے بعد جوڑیا بازار کی طرف 12 میں بھی دھماکہ کیا گیا. اس کے حوالے سے اپڈیٹ بتا دی گا. اور دوسرا یہ دہشت گرد گرفتار ہوا ہے, اس کے دیگر اور کتنے ارکان ہیں؟ سر ان سے یہ دھماکہ تھا صدر میں تو یا کارا میں ان میں یہ جو جانا ہے وہ اتنے احمد آباد صاحب کانفرنس میں یہ تھا کہ کچھ دو تنظیموں ہیں جو کانفرنس تنظیموں سے جو ہیں کہ انہوں نے بجٹ طور پہ ساتھ آیا ہے ان کے لندن کے ان سے کرنا ہے شاہد دھماکے میں تنظیموں بنائیں کہ دیکھیں جی, میں کنفیوز زیادہ نہیں کروں گا. وہ جس آپ موٹر بائکس کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ آرگنائزیشن ہے, وہ بھی نیشنل آرگنائزیشن کا نام اس میں آ رہا ہے, لیکن جب تک ایک فائنل پوری چیزیں جو ہیں وہ مل نہیں جاتی تب تک آپ کو نہیں کہا جا سکتا. نیکسس ضروری ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں نیکسس ہے, یہ ایک دوسرے کی معاونت کرتی ہیں. جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جس طرح کی بھی اس طرح کی آرگنائزیشن وہ ایک دوسرے کی معاونت بھی کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو سہولت بھی فراہم کرتی ہیں, ایک دوسرے کو سیف پیسیجز بھی دیتی ہیں. تو اس کے لیے جو کیس ڈیٹیکٹ ہوتا جائے گا ڈیفینیٹلی مختلف کیسز میں مختلف لوگوں کو گرفتار بھی کی جاتی ہے, اور پھر جیسے ہی کوئی لیڈ ملتی ہے تو پھر پبلک کے سامنے ہم لے کے بھی آتے ہیں. میں ایک صرف آپ تمام میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے کیسز کے اندر ہمیں قیاس رائے جو ہے نا اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں کسی اور کا فائدہ ہوگا. ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو انٹروگیشن ہوتی جائے گی, انویسٹیگیشن کی تفصیلات آتی جائیں گی, وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی گائے بگائے. اس میں پھر کہوں گا کہ کسی اور چیز کو اس طرح ایمفیسائز نہ کریں جب تک آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس چیز کو کنکلوڈ نہ کریں, تاکہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کو قانون کے مطابق کنکلوڈ بھی کر پائیں اور پھر عدالت میں انشاءاللہ اپنا کیس بھی کامیابی کے ساتھ جیت. ہمارا مہمان صحافی جبل میں چائنیز میڈیا سے چائنا کے سرکاری میڈیا سی سی ٹی وی سے ہوں, تو یہ جو چائنیز یہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوئی اس میں چائنیز ٹیم کی کوئی کوپریشن تھی یا تو یہ صرف ہماری انویسٹیگیشن؟ دیکھیں یہ انڈیپینڈنٹلی ہماری ٹیم کی انویسٹیگیشن تھی, اور ہم نے پہلے بھی ایک تو نہایت افسوس کا اظہار کیا تھا, اور ہم لوگ ایز اے پڑوسی ایز اے ہوسٹ ملک ہم شرمندہ بھی تھے اس پہ کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا واقعہ ہوا ہے, اور ہم نے پوری ذمہ داری کا گورنمنٹ نے, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کا اظہار کیا تھا. اس انویسٹیگیشن میں پیورلی اسٹارٹڈ ود دا سندھ پولیس, سی ٹی ڈی, رینجرز, انٹیلیجنس ایجنسیز جتنی ہماری پاکستان کی ہیں, یہ ان کا جوائنٹ یہ سارا ایفرٹس ہیں. اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ کسی اور غیر ملک کی کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کی اس میں ابھی ہیلپ نہیں لی گئی. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو جی ناظرین, صوبائی وزیر شہجی رینا میمن اور مرتضی وہاب ہن پریس کانفرنس کر رہا ہیں. شہجی رینا میمن جو چونا ہے تو کراچی یونیورسٹی میں دھماکے میں عورت کے استعمال کیا ویو ہو. پابندی بھرل تنظیم ان واقعے کی ذمہواری قبول کئی, جنکھا پوئی سیکیورٹی ادارن کاروائی کی ہے. کراچی میں پابندی بھرل تنظیم کے کمانڈر کے گرفتار کیا ویو ہے, جن انکشاف کیا ہے تو ان دھماکے جو ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ زیب ہے, ان کے بھی اصا آئیڈینٹیفائی کرے ورتو ہے. گرفتار دہشت گرد پان بھی IED ٹھاہن جو ماہر ہے. کراچی میں بندش پہل تنظیم کے کمانڈر کے گرفتار کیا ویو ہے, جو پان بھی IED دھماکےدار مواد ٹھاہن جو ماہر ہے.